اگر آپ کے دانت آج تھوڑے لمبے لگ رہے ہیں تو یاد رکھیں کل یہی دانت آپ کے منہ میں ہل سکتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات، اکثر لوگ یہ نقصان تب دیکھتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس تھوڑا سا ٹھنڈا گرم لگتا ہے یا مسوڑوں سے کبھی کبھی خون آ جاتا ہے، لیکن یہی چھوٹی علامات ایک بڑی تباہی کی شروعات ہوتی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں دانتوں کا ماسکورا۔ اور اصل میں وہ حالت ہے جب مسوڑے دانتوں سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، نتیجہ دانت کی جڑ ظاہر ہو جاتی ہے اور دانت کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کے سبب آپ کو ٹھنڈا گرم لگنے کے ساتھ ساتھ دانتوں میں سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ اور سچ یہ ہے مسوڑے خود واپس ایسے نہیں لوٹتے۔ اب سوال یہ ہے قصور کس کا ہے اور کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ عام لیکن خطرناک غلطیاں۔ اکثر کر لوگ زور سے برش کرتے ہیں، سخت برش یوز کرتے ہیں، میل جمی ہوئی ہوتی ہے ان کے دانتوں پر، سگریٹ، پان یا گٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دانتوں کو پیستے ہیں۔ یہ سب آہستہ آہستہ آپ کے مسوڑوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، جسے گم ریسیشن بولا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سے ہونے والے علاج کے بارے میں۔ اگر مسئلہ شروع کے مرحلے میں ہو تو کچھ آسان گھریلو عادتیں آپ کے نقصان کو روک سکتی ہیں۔ سب سے پہلا آ جاتا ہے سافٹ ٹوتھ برش کا استعمال کریں۔ سافٹ ٹوتھ برش آپ کے مسوڑوں کو مزید زخمی ہونے سے بچاتا ہے اور یہی پہلا قدم ہے جو آپ کے مسوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں کافی حد تک کردار ادا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو نمک مکس گرم پانی سے کلی وغیرہ غرارے کرنے سے آپ کے مسوڑوں کی سوزش کم ہو جاتی ہے۔ اور مسوڑوں کی سوزش کم ہونے سے آپ کے مسوڑے پیچھے جانے کی رفتار بھی آہستہ آہستہ سست پڑ جاتی ہے، یعنی آپ کے مسوڑے دانتوں کی جڑوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ آپ کے مسوڑے کی ہیلتھ جب بہتر ہو جاتی ہے تو غم ریسیشن کا پرابلم کم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ مسئلہ بہت کافی ہو چکا ہے تو ناریل کے تیل سے آپ آئل پولنگ کریں۔ یہ ایک نیچرل ہوم ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے آپ اپنے منہ میں جو جسم میں بیکٹیریاز ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اور مسوڑوں کو مضبوط بنانے میں کافی حد تک اس کا بہتر رول ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس پر ایک پوری ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طرح آپ کا ناریل کا تیل آپ کی اورل ہیلتھ یعنی منہ کی صحت، دانتوں کی صحت، مسوڑوں کی صحت کے لیے بہتر ہے، اور کس طرح یہ آپ کے مسوڑوں کو ری گرو ہونے میں کافی حد تک فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دانتوں پر کافی سارا پتھر جم گیا ہے تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ ایک بار آپ اپنے قریبی ماہر دانتوں کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، جو پروفیشنل ڈینٹل اسکیلنگ کے ذریعے آپ کے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الٹراسونک مشین ہے جس میں آپ کے دانتوں کو کلیئر کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ جو دانتوں کے اوپر پتھر جمع ہوا ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے میں یہ کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ اسکیلنگ کراتے ہیں تو اس سے ایک قسم کے فوار نکلتے ہیں، کہ ذرات نکلتے ہیں جو آپ کے منہ پر لگتے ہیں، تھوڑا سا عجیب کیفیت فیل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ اسکیلنگ کراتے ہیں جو آپ کے دانتوں کے اوپر جو سکیلر مشین ہے یہ گھومتی ہے تو یہ اس میں حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، ان دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے اس کے بھی اگر آپ چاہیں تو میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ آپ اپنے دانتوں کو بہتر سے بہتر صاف رکھیں۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم برش کریں، ہو سکے 2 دن میں 2 مرتبہ برش کرنے کا روٹین بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات دانتوں میں جم جاتے ہیں وقت کے ساتھ اتنے سخت اور کیلسیفائڈ ہو جاتے ہیں جو آپ کے برش کرنے سے ریموو یا دور نہیں ہوتے، تو اس کو ڈینٹل پلاک اور ٹارٹر کہا جاتا ہے۔ آپ جتنی دیر کریں گے اتنا علاج آپ کا مہنگا ہوگا اور تکلیف دہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں گھریلو علاج آپ کے مسوڑے اور دانتوں کی صحت کو کافی حد تک بہتر رکھ سکتے ہیں، مگر یہ مستقل یا دائمی حل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو کافی سارا مسئلہ ہو چکا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی دانتوں کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آج اگر آپ نظر انداز کریں گے تو کل دانت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
آپ اپنا مسئلہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کو بہتر ٹوتھ پیسٹ سجیسٹ کر سکوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی اس عام آگاہی میں کافی معلومات مل سکے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے۔ کافی لوگ پریشان رہتے ہیں، کافی علاج کراتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا۔